إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ایک مومن کا ہم اور غم، اس کی سوچ اور اس کا محور آخرت ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں مومن کوشش کرتا ہے. اسی کوشش کے لیے اللہ تعالی نے مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، جلدی کرنا، جیتنے کی کوشش کرنا، یہ الفاظ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. وسارعوا وسابقوا، جلدی بھی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرو. کیونکہ ایک مومن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، مومن کو ہی اللہ سے آخرت میں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کافر کو نہیں ہوتی. لہذا مومن اپنے حساب سے عمل کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے، آخرت میں جیتنے کے لیے، آخرت میں اپنے رب کے دیدار کے لیے. یہ مومن کا سرمایہ ہے، یہ اس کی کوشش ہے، یہ اس کی سوچوں کا، پریشانیوں کا محور ہے. یہ بات ذہن میں پہلے اچھی طرح سے ہمارے منقوش ہونی چاہیے کہ آخرت میں بغیر ایمان کے، یعنی بے ایمان آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو آخرت اس کے لیے نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافروں کی وہ نیکیاں، وہ بھلائیاں، وہ ان کے خیر کے کام، غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا صلہ ان کو رب تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کے ساتھ بھی بھلائیاں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں. یہ ان کے لیے دنیا میں صلہ ہے، آخرت میں نہیں ہے. آخرت مومن کے لیے. اس قانون کے بعد اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ایک اور فضیلت رکھی ہے، بڑی قابل غور فضیلت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک گناہ انسان کرے گا، ایک گناہ کرتا ہے، وہ ایک ہی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے، وہ ایک سے پلس ہو کے 10 تک تو
ابتدان پہنچ جاتی ہے. 10 کے بعد آگے بڑھتی ہے، بڑھتی جاتی ہے 700 اور 700 سے بھی آگے. اس مفہوم کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو کہ ان کو کیسے اجر ملے گا، تو جیسے کمثل حبۃ، ایک دانہ جو انسان زمین میں بوتا ہے کہ اس سے آگے کچھ اناج نکلے گا، پھل نکلے گا. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہ ایک دانہ اپنے آگے 7 بالیاں اس سے زمین سے نکلتی ہیں، اور ایک ایک شاخ کہہ لیں، ایک ایک بالی کہہ لیں، اس میں 100 دانے موجود ہوتے ہیں. ایک دانے سے 700 دانے تک اس کا صلہ پہنچ گیا. اللہ نے اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بھی بڑھا دیتا ہے. کیا بڑھا دیتا ہے؟ دونوں مفہوم اہل علم نے ذکر کیے. ایک سے لے کر 700 تک جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے، یا جس کے لیے چاہتا ہے اس 700 سے زیادہ بھی اضافہ فرما دیتا ہے. یہ جس کے لیے چاہتا ہے، اس چاہت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے، اس کی مشیت کس کے لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے 700 یا 700 سے زیادہ ہو. اس کو ہم اپنی ایک بازاری زبان میں بات سمجھانے کے لیے صرف یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ جملہ ادا کر رہا ہوں. بازاری زبان میں ہم کسی کو کہتے ہیں سیاڑا، کسی کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار، کسی کو کہتے ہیں تیز آدمی. جو بازار میں کاروبار میں 2 کے 4 اور 4 کے 8 راتوں رات کرنا جانتا ہو، جو بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہو، جو گاہک کو شیشے میں اتارنا جانتا ہو، جو جانتا ہو کون خریدے گا، کون وقت ضائع کرے گا، جو جانتا ہو کہ کون سی ڈیل فائدے مند ہے، کون سا کاروبار آج کل اوپر جا رہا ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، کہاں سے پروفٹ زیادہ ملے گا، فوراً اس جگہ پر انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی تیزی ہے، دنیا کی سمجھداری ہے اور دنیا کی کامیابی کی نشانی ہے. مومن اسی طریقے سے سمجھتا ہے، وہ بھی سیاڑا بنتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ہوشیار بناتا ہے نیکیوں کے معاملے میں. کون سی راہ ہے، آج کون سا موسم ہے، آج کون سا وقت ہے، آج کون سی گھڑی ہے کہ جس میں میں آج زیادہ سے زیادہ اجر کما سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا، سیدہ جویریہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجر پڑھی، آپ نے مسجد میں بیٹھے کچھ ذکر کیا، بازار چلے گئے، واپس آئے، سورج نکل چکا تھا، ضحیٰ کا وقت ہو چکا تھا، سورج اور اوپر جا رہا تھا. دیکھا یہ خاتون فجر کی نماز سے لے کر اس وقت تک بیٹھ کر ذکر و اذکار کیے جا رہی ہیں. خوشی کی بات ہے، ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تم اتنی دیر بیٹھی رہی، میں نے ذکر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، میں باہر بھی گیا، اپنے اور کام بھی نپٹائے، واپس بھی آ گیا. جانتی ہو تمہارا اتنی دیر بیٹھنا، تمہارے جانے کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے چار کلمے کہے تھے، 4 جملے کہے تھے. ان 4 جملوں کا وزن بارگاہ الہی میں کل قیامت کے دن تمہارے اس فجر سے لے کر اس وقت تک بیٹھ کر جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے زیادہ ہوگا. 3 دفعہ میں نے وہ جملے کہے تھے، اس سے زیادہ اجر ہوگا. محنت انہوں نے بھی کی، محنت آپ کی بھی تھی، لیکن اس تھوڑی محنت سے زیادہ فائدہ ہو گیا. آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جو عام طور پہ ہم صبح شام کے اذکار کے اندر یہ کلمات ادا کرتے ہیں 3 دفعہ. اللہ کو میں پاک قرار دیتا ہوں، اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، شرک سے. اس کی تعریفات بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں، کتنی اس کی تعریف کرتا ہوں، کتنا اس کو شرک سے اور گندگی سے پاک قرار دیتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی، جتنی اللہ کی مخلوق ہے. آج کل مریخ پہ پہنچنے کا ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے، کائنات کو جانچا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. زمین ابھی ہم سے پوری طے نہیں ہوئی.
ابھی تک ہم نے زمین کو صحیح سے جانا نہیں ہے. جتنی مخلوق ہے اس سب کے برابر اللہ کی تعریف ہے. ورضا نفسی، جب تک اللہ راضی ہو اتنی اللہ کی تعریف ہے. وزینات عرشی، جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے اس کے برابر اللہ کی تعریفیں ہوں. ومداد کلماتہ، اور جتنے اللہ کے کلمات ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ کی تعریف ہو. 4 جملے کہے تھے کہ تمہاری اس ساری عبادت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سمجھداری، جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ تھوڑے سے ٹائم میں، تھوڑے سے وقت میں میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 1 سے 100 200 400 700 آگے جتنا چاہے بڑھا دے. یہ کل قیامت کے دن جب صحیفے کھلیں گے تب انسان کو اندازہ ہوگا میرے لیے کتنا اضافہ ہوا. یہ ہوتا ہے انسان کے اخلاص سے، اس کی سوچ سے، اس کے پریشانی سے. ہے نا حدیث میں مسجد سے نکلتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے دل اٹکتا رہتا ہے اس کا. ورجل قلبہ معلق بالمساجد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد بے چینی ہے اسے کہ دوسری نماز کب شروع ہوگی. موقع تلاش کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس وقت کون سی چیز اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ میں تلاش کروں، اس کام کو میں حاصل کرنے کی کوشش کروں، وہ وقت مجھ سے ضائع نہ ہو جائے. یہ چیزیں انسان کو اس وقت ملتی ہیں. یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ انسان فائدہ اس وقت اٹھا لیتا ہے جب وہ اپنے دماغ کو کلی طور پر، مکمل طور پر حاضر رکھتا ہے نیکیوں کے لیے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے موقع اور ایک ہوتا ہے وقت. حالات اور وقت. حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، وقت تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت یہ کام ہونا چاہیے. اور مومن جو تیز مومن ہوتا ہے، جو ایمان میں تیز ہوتا ہے، جو ریس لگا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ موقع کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا، جیسا کاروباری آدمی کسی اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کو ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، محفل تھی، اچانک کچھ لوگ آئے سفر سے جن کی حالت یہ تھی کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر بہت معمولی کپڑے تھے اور جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، جسم سوکھا ہوا تھا، بھوک سے نڈھال تھے. آ کر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا. یہ وہ موقع آ گیا. اس موقع کی جانچ، اس موقع کو بھانپنا یہ مومن کا کام ہوتا ہے. جب اس کیفیت کو ایک صحابی نے دیکھا، اٹھے، خاموشی سے گئے، چند کھجوریں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ ان کو جو کچھ میسر تھا دے دیا. جب ایک نے کیا تو ایک کے دیکھا دیکھی سب اٹھنا شروع ہو گئے، اور اچانک 2 ڈھیر لگ گئے، کپڑوں کے، اناج کے، کھانے پینے کی چیزوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ کے چہرے پہ ایک رونق بحال ہو گئی. اور اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جو شخص اس انداز سے کوئی ایک لوگوں کو راہ دکھا دیتا ہے نیکی کی. پہلے نے اٹھ کر ہمت کی نا، جانچ گیا، بھانپ گیا، سمجھ گیا، موقع نظر آیا، موقع ضائع ہونے نہیں دیا. پہلے اٹھنے کے بعد اس نے وہ راہ دکھائی، دوسرے پیچھے آئے، سب کو اجر مل گیا. مومن کی زندگی میں غفلت نہیں ہوتی، بیدار رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے موقع اور حالات. جہاں موقع نظر آئے وہاں پر خرچ کرنا ہے، جہاں پر موقع نظر آئے اس وقت یہ عبادت کرنی ہے. دیکھیں، اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. امام جہری نماز پڑھ رہا ہے، جہری تلاوت ہو رہی ہے، اس نے آمین کہا تو پیچھے تم بھی آمین کہو. کہنی ہے مقتدیوں نے آمین. لیکن فرق کو سمجھیے گا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. یہ غافل نہیں تھا، متنبہ تھا، ہوشیار تھا، موقع کا اس کو پتا تھا. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، مل جاتی ہے آواز، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس موقع پر. جس کی آواز مل گئی اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا.
اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دیتا. حالانکہ آمین کہنی ہے، کچھ لمحے بعد بھی کہہ دے گا، کچھ لمحے بعض اوقات لوگ پہلے بھی کہہ دیتے ہیں، آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے. وہ آمین ہو گئی، وہ دعا ہو گئی، وہ اجر مل گیا. لیکن یہ جو اجر تھا ٹائمنگ کا، موقع کا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا، یہ اس آدمی کو نصیب ہو گیا. رات کے وقت ایک گھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی اللیل لساعۃ. رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس میں کوئی بھی مسلمان آدمی اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگ لے، دعا کر لے. ایک گھڑی ایسی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی من خیر الدنیا الا اعطاہ ایاہ، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. یہ ہے مومن جو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جو تلاش کرتا ہے ایک سے میں نے 700 تک اور 700 سے آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس لمحے میں، اس موقع میں ایک مومن کچھ بھی اللہ سے مانگ رہا ہو اسے نصیب ہو جاتا ہے. اس گھڑی کے متعلق صحابہ بھی بڑے پریشان رہتے تھے کیونکہ بڑی عظیم وقت ہے. آپ میں سے کچھ لوگ کبھی حج اور عمرے پر گئے ہوں تو وہاں آپ دیکھتے ہوں گے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ایک سما ہوتا ہے جمعے کے دن، خاص طور پر عصر سے لے کر مغرب تک. اور وہ سما یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غافل ہو جاتے ہیں دنیا سے اور غرق ہو جاتے ہیں عبادت میں، دعا میں، اس ایک گھڑی کی تلاش میں، اس ایک لمحے کی تلاش میں کہ وہ ایک لمحہ ضائع نہ ہو اور مل جائے جو ہم نے مانگنا ہے اپنے رب سے. رب نے کہا ہے کہ اس موقع پر کچھ بھی مانگ رہا ہوگا اسے نصیب ہوگا. اور اس میں حدیث میں الفاظ ہیں جمعے کے دن خاص طور پر کہ نماز پڑھتے ہوئے مانگ رہا ہو. اسی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا کہ یہ گھڑی جو ہے وہ عصر کے بعد ہے، تو غالباً ابی ابن کعب تھے جنہوں نے کہا کہ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے، عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھڑی اس انداز میں دعا اس کیفیت میں ہوگی جس کیفیت میں بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے جو موقع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو جگہیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، مفت میں انسان کو بعض اوقات مل رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے. ابن عمر جیسی شخصیت جس کے بارے میں صحیح بخاری میں 8 اور نبی حدیث موطا کے اندر علیحدہ سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ قضاء حاجت سفر حج میں فرمائی تھی، کس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی، کس جگہ کیا کیا تھا. چھوٹی 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 چیزوں کو ساری زندگی انہوں نے یاد رکھا اور ان اداؤں کو اپناتے رہے ساری زندگی. جب بھی حج میں جاتے تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس جگہ کو یاد کرتے ہوئے جاتے. ان کی یاد کا ایک اپنا انداز تھا. ان کو ایک دن پتا چلا کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنا، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث ان تک پہنچی کہ ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت. بعض اوقات ہمیں مفت میں جنازے ملتے ہیں. مفت میں جنازے کیسے؟ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ کو پتہ نہیں تھا، نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جی جنازہ ہے، پڑھ کے جائیے گا. چند لمحے، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے، کسی کی نہیں بھی ہوتی، کوئی ویسے ہی چلا جاتا ہے، کوئی ویسے ہی نہیں پڑھتا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ سے کہ من صلی الجنازۃ فلہ قیرات، جو شخص ایک مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے. اور قیرات کی بہترین اور راجع ترین تفسیر یہ ہے کہ قیرات احد پہاڑ جتنا وزن یا رقبے کے مطابق ایک اجر کا سلسلہ ہے. اتنا اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو مسلمان کا جنازہ ادا کرتا ہے. اور جو شخص اس جنازے کے بعد اس کی تدفین میں بھی شریک ہو جاتا ہے اس کو ایک اور قیرات مل جاتا ہے. ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے تصدیق کر کے آؤ رضی اللہ تعالیٰ، پتہ کرو کہ واقعی ایسے ہی ہے، انہوں نے خود یہ فرمان سنا ہے. وہ بندہ گیا، واپس آیا، ہاتھوں میں ان کے کچھ چھوٹے پتھر اور کنکریاں تھیں. جیسے انسان پریشانی میں
ان کو گھما رہا ہوتا ہے، پھیر رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہاتھوں میں وہ گھما رہے تھے. آ کر قاصد نے بتایا کہ بالکل ایسا ہی فرمان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے. وہ ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھیں غصے سے انہیں پھینکا اور فرمایا لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، ہم نے تو بہت سارے قراریط، ایک قرات نہیں کئی قرات برباد کر دیے، ضائع کر دیے. پرواہ نہیں کی، اندازہ نہیں تھا کتنا اجر ہے صرف ایک جنازہ پڑھنے میں. تلاش کر کے پہنچتے، ڈھونڈ کر پہنچتے، جا کر پڑھتے کہ یہ اجر اور نیکی ہم سے رہ نہ جائے. یہ ایک مومن کا شعار ہے. آپ احادیث کی کتب اٹھائیے، صحابہ اکرام کے سوالات دیکھیے، زیادہ تر صحابہ کے سوال یہی ہوتے تھے، ای الاعمال احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ. کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ سے سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے؟ نیکی نہیں کرنی، نیکی میں وہ نیکی کرنی ہے جو کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب مل جائے، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نیکی کما جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ موقع اور حالات اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، ان مواقع کو ضائع ہونے نہ دیں. وہ پتہ ہو آپ کو کہ کون سا موقع ہے، کون سا لمحہ ہے جس وقت میں نے خرچ کرنا ہے، جس وقت میں نے عبادت کرنی ہے، جس وقت میں نے دعا کرنی ہے، جس وقت میں نے بھلائی کرنی ہے، جس وقت میں نے نیکی کرنی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. یہ اللہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، جنہوں نے جہاد کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، یہ پہلے والے، اور جو بعد میں اسلام لے کر آئے انہوں نے بھی خرچ کیا، وہ بھی جنگوں میں شریک ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. پہلے کے حالات اور تھے، بعد کے حالات اور ہیں. پہلے کے حالات مشکل تھے، کٹھن تھے. فتح مکہ سے پہلے اسلام آسان نہیں تھا. جو لایا وہ اپنے جگرے پر لایا، جو لایا وہ اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لے کر آیا. بعد میں بھی جو لایا اس کا اسلام بھی قبول ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ سب کے سب جنت ہی ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن برابری نہیں ہوگی، کیونکہ جو پہلے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں، اور جنہوں نے بعد میں آسانیوں میں، آسائشوں کے اندر نیکیاں کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیکیاں حالانکہ جہاد ہے، وہی خرچ کرنا ہے، لیکن برابری نہیں ہے. حالات میں، کیفیت میں، موقع میں فرق تھا، لہذا ان کا اجر زیادہ ہے، ان کا اجر وہ نہیں ہے. یہ 1 سے 700 اور 700 سے زیادہ کا فلسفہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اس لشکر کو جیش العسرہ، جو حالات تنگ ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، کچھ ہے نہیں، تیاری کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ کھڑے ہوئے ایک شخص، کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ. فرمایا کون دے گا؟ اور فرمایا ایک اور میری طرف سے 100 اونٹ. کون دے گا؟ 300 اونٹ. اور وہ تھے سیدنا عثمان ابن عفان. آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ آدمی وہ ہے جس نے، آپ نے پہلے اعلان فرمایا تھا من جہز جیش العسرتی فلہ الجنہ. جو شخص آج اس لشکر کو تیار کرنے میں مدد کرے گا، ساتھ دے گا، تعاون کرے گا، کیونکہ حالات مشکل ہیں، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 300 اونٹ دیے. آپ نے فرمایا آج کے بعد سنو عثمان، تم آج کے بعد کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی گناہ کرو، تمہیں وہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں اس گناہ کی وجہ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اس موقع پر نیکی تمہارے ایمان کی نشانی ہے. یہ موقع تھا، اٹھ گئے، کہہ گئے، موقع ہاتھ لگ گیا، جنت مل گئی. یہ موقع ہوتے ہیں مومن کی زندگی میں اسے تلاش کرنے کے. مومن جب یہ سوچتا پھرتا ہے، دماغ میں یہی گھماتا رہتا ہے، اس لیے ہم اور غم اور اپنی پریشانی کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے کہ موقع وہ کون سا ملے گا کہ جس میں میں کم سے کم وقت میں جنت کا ٹکٹ حاصل کر سکتا ہوں. کون سا موقع ہے جس میں 1 سے لے کر 1 نیکی کو 700 تک پہنچا سکتا ہوں. وہ کون سا موقع ہے جو 700 سے زیادہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اس میں موقع ہے، حالات ہیں، اور سب سے بڑھ کر 2 چیزیں ہیں، اور وہ ہے آپ کا اخلاص اور آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا. یہ 2 چیزیں اضافی ہیں موقع اور حالات کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیے. جتنے مخلص ہو کر اللہ کے لیے عمل کریں گے، جتنے مخلص ہو کر، اتنا ہی یہ چیز انسان کو فائدہ پہنچائے گی. اور جتنا سنت کے مطابق
وقت میں، انداز میں، طریقے میں، کیفیت میں، تعداد میں، ہر انداز اور اسلوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، اتنا ہی انسان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں اگر یہ آپ کی نیت ایسی ہو جائے، آپ سوچ سوچ کر اتنے سیانے بن جائیں، اتنے ہوشیار ہو جائیں، اتنے تیز ہو جائیں کہ اپنی نیکیاں تو نیکیاں، اپنے دنیاوی کاموں کو بھی آپ عبادت میں بدلنے لگے، جو دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت ہو، وہ بھی نیکی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی میاں بیوی کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے، فی بضع احدکم صدقہ، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یاتی احدنا شہوتہ ولہ فی اجر، اللہ کے نبی یہ تو کام ایسا ہے کہ جس میں کہاں انسان کا اخلاص، کہاں رضا، یہ باتیں ہیں ہی نہیں دور دور تک، اس میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ فرمایا سوچو، اس کے پاس موقع ہے، حالات ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، جانتا ہے کہاں گناہ ہوتا ہے، کہاں غلط راستے ہیں، نہیں جاتا، اور یہ کام وہ حلال طریقے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے پورا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، حلال کی طرف آتا ہے، تو کیا حرام کو چھوڑنے میں، اللہ کی رضا کے لیے حلال کی طرف آنے میں اس کو اجر نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ہیں حالات، یہ ہے مومن۔ اس لیے آخر میں کہوں گا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں وزن کرتے ہوئے ایک 700 پر بھاری ہو، گنتی میں ایک ایک کی، یعنی ایک ایک گناہ کی تعداد ایک ایک ایسی نیکی سے جو 700 اور 700 سے آگے تک پہنچ رہی ہو، وہ گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ یہ وہ آدمی ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔